بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں دوسروں کی جان مال اور حفاظت کی اہمیت کو بتایا گیا ہے اور ان ساری چیزوں پہ حملہ کرنا یا اس کی خلاف ورزی کرنے کو سخت گناہ کی بات بتایا گیا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کی جان مال اور عزت ایک دوسرے پہ حرام ہے، یعنی آپ کسی کی جان لے نہیں سکتے، آپ کسی کا مال ہتھیا نہیں سکتے اور آپ کسی کی عزت خراب نہیں کر سکتے، کسی کی عزت پہ آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ یہ ایک بنیادی اصول بتا دیا گیا۔ اور دوسری حدیث میں بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو، پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے، انسانوں کے ایک دوسرے کے آپس میں حقوق بتائے گئے، راستوں کے بارے میں بتایا گیا کہ راستوں کا حق ادا کرو، راستے پہ رکاوٹ مت ڈالو۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غالباً کسی نے پوچھا ان سے کہ اگر کوئی میرا مال ہتھیانا چاہے، اس پہ قبضہ کرنا چاہے، یا میری پراپرٹی جس کو آپ کہہ لیں، وہ اگر اس پہ قبضہ کرنا چاہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا گیا کہ آپ ان سے لڑ سکتے ہو۔ اگر لڑتے ہوئے کہا کہ میں مارا جاؤں، فرمایا گیا کہ آپ شہید ہو جاؤ گے۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر لڑتے ہوئے اپنا مال، اپنی عزت، اپنی جان بچاتے ہوئے اگر مجھ سے قتل ہو جائے حملہ آور کا، تو فرمایا گیا کہ تم مظلوم اور وہ ظالم کہلائے گا۔ یعنی اس حد تک دوسروں کی پراپرٹی، دوسروں کا مال، دوسروں کی عزت اور جان کے حوالے سے ان کے بارے میں یہ احکامات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رویہ بالکل اس سے الٹ ہے۔ میں آج جان کی تو سب کو پتا ہے کہ کس طرح انسانی جان وہ بالکل ہی بے قیمت ہو چکی ہے۔ قتل کرنا تو آج کل چٹکی بجانے سے بھی آسان کام ہے۔ مال کسی کا ہتھیانا، چوری، ڈاکے، یہ بھی روزمرہ کے معمول ہیں۔ اور ایک چیز ہے کہ ان کو خیر کہیں نہ کہیں گناہ سمجھا بھی جاتا ہے، لیکن آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن کسی کی پراپرٹی کو بغیر اجازت استعمال کرنا، وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں روزمرہ کی زندگی میں ہم کہ آپ کا گھر کی جو باہر کی دیوار ہے، جو مین گیٹ ہے، وہاں پہ آپ کبھی نکلیں گے صبح تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی پوسٹر لگا ہوا ہے، اس پہ کوئی پوسٹر اس پہ دیوار پہ لگا کے چلا گیا، کسی کمپنی کا ہے، کسی موبائل کمپنی کا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی حکیم کا ہو، ڈاکٹر کا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یا الیکشن قریب آئیں گے، جیسے ابھی بلدیاتی الیکشن کا مرحلہ چل رہا ہے سندھ میں، تو جگہ جگہ پمفلیٹ لگے ہوئے ہیں دیواروں پہ، اور کوئی اس میں پڑھے لکھے یا جاہل کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ خود کو تبدیلی کا دعوے دار کہلانے والے، خود کو حق کا علم بردار کہلانے والے بھی دوسروں کی پراپرٹی پہ، دوسروں کے گھروں کی دیواروں پہ بآسانی اور بلا کہہ لیں کہ بغیر کسی شرم کے وہ آ کے اپنا پوسٹر لگا کے چلے جاتے ہیں۔ الیکشن کا ہو، کچھ بھی ہو، ابھی بھی یہی ہو رہا ہے۔ سوری، میں خود ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، مہینہ ڈیڑھ پہلے، ایک دفعہ میں گھر سے باہر نکلا تو دیوار پہ کسی ڈاکٹر صاحب کا پوسٹر لگا ہوا تھا۔ وہ کوئی نئے کام کر رہے تھے، فلاحی کام، کوئی کیمپ لگا رہے تھے، میڈیکل فری کیمپ، لیکن 4-5 پوسٹر میرے گھر کی دیوار پہ لگا کے چلے گئے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم اتنے پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، ہمارے اندر انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ بھی اتنا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایتھکس کیا کہتی ہے، ہمیں کوئی اخلاقی قدریں ہوتی ہیں۔ آپ کس طرح کسی کے گھر کی دیوار پہ بلا اجازت آپ اپنا پوسٹر لگا سکتے ہو؟ کس طرح لگا سکتے ہو؟ مجھے کوئی عالم یہاں پہ آ کے مجھے بتائے پلیز کہ یہ جائز ہے۔ اگر جائز نہیں تو پھر ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ میں کہاں جا کے کمپلین کروں؟ ابھی یہ الیکشن چل رہا ہے، 2 دن پہلے گھر سے باہر نکلا، پتا چلا کہ کوئی آزاد امیدوار تھا، وہ اپنے چہرہ مبارک چپساں کر کے میری دیوار پہ چلا گیا۔ بھائی میں نے آپ کو کہا تھا الیکشن میں آپ کھڑے ہو جاؤ، میں نے آپ کو پمفلیٹ چھپوا کے دیے تھے
آپ نے کس طرح میری دیوار پہ آ کے لگا دی؟ یعنی المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جان مال تو ویسے ہی کی حفاظت نہیں رہی، پراپرٹی کی کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ دوسرے کی پراپرٹی جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے وہ اس پہ کوئی جو ہے آپ کو حق نہیں ہے، اس پہ ہاتھ مارنے کا، اس پہ اپنے پوسٹر چپسا کرنے کا، اس پہ کچھ لکھنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے جب تک کہ آپ اس مالک سے اجازت نہ لے لیں۔ ہمارے علماء، ہمارے مولوی حضرات، ہمارے اسکالر یہ بات کیوں نہیں سمجھتے اور کیوں نہیں لوگوں کو سمجھاتے؟ ابھی الیکشن چل رہے ہیں، کم از کم میرے شہر میں قاسم آباد میں ہر گھر کی دیوار الیکشن کے پوسٹر سے بھری ہوئی ہے، کوئی کسی کو سمجھانے والا نہیں ہے، کسی کو تمیز نہیں ہے، کسی کینڈیڈیٹ میں شرم نہیں ہے، کوئی آزاد امیدوار ہو چاہے کسی پارٹی کا ہو، جہاں دل چاہا جہاں منہ مارا بس اٹھا کے جو ہے پوسٹر لگا دیا کسی کے گھر پہ۔ ذرا شرم نہیں آتی کہ پرائی پراپرٹی ہے، پرایا گھر ہے، ہم کس اخلاقی حیثیت سے جو ہے لگا رہے ہیں یہ چیزیں؟ اچھا، مزے والی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں کسی پڑھے لکھے میں بھی اس چیز کا کانسیپٹ نہیں ہے، ان چیز کو جو ہے اس چیز کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، میرے گھر پہ جو پوسٹر لگا کے جاتا ہے میں تو اس کو پھاڑ دیتا ہوں، ظاہر سی بات ہے میری کوئی سننے والا تو ہے نہیں، لیکن میرا یہ حق ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق دیا ہے کہ تمہاری جان مال اور عزت جو ہے وہ دوسرے شخص پہ حرام ہے، تو میرا مال ہے، میرا گھر ہے، میرے گھر پہ کون جو ہے میری مرضی کے خلاف جو ہے پوسٹر لگا سکتا ہے؟ لیکن بہرحال یہ بات جو ہے سمجھنے کی ہے۔ کوئی مہذب ملک ہوتا تو میری ایک کمپلین پہ وہ گرفتار ہو سکتا تھا، کسی کی بھی، لیکن جہاں تو بہرحال آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے یا قتل کی کوئی داد رسی نہیں ہوتی تو دیوار پہ پوسٹر لگانا اور اس پہ کوئی کمپلین کرنے جائے تو اسے تو دیوانے کی بڑھ سمجھا جائے گا۔ لیکن بہرحال میری یہ آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ الحمدللہ سب آپ پڑھے لکھے ہیں، جو الیکشن میں امیدوار کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی میری اپیل ہے کہ خدا را کچھ اخلاقی قدریں ہوتی ہیں، کچھ سماجی قدریں ہوتی ہیں، اور نہیں تو کم از کم اس حدیث کا ہی خیال کر لیں کہ جس میں آپ دوسرے کے مال کو حرام قرار دیا گیا ہے، آپ کے لیے میرے لیے دوسرے کے مال کو حرام قرار دیا گیا ہے، اسی کو ہم دیکھ لیں۔ حکومت سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، یہاں تو دن دہاڑے قتل ہو جاتے ہیں، ان کی ایف آئی آر نہیں کٹی جاتی، تو یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے ان کی حکمرانوں کی نظر میں۔ لیکن کم از کم جو پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں، جو علماء حضرات ہیں، جو مولوی حضرات ہیں، جو اسکالرز اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، دانشور کہلاتے ہیں، وہ یہ چیزیں معاشرے میں سکھا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ ہمارے تہذیب یافتہ ہونے کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم کتنے تہذیب یافتہ ہیں۔ صرف نعروں سے، باتوں سے، گانوں سے، ملی نغموں سے تہذیب نہیں نظر آتی، اپنے عمل سے، اپنی اجتماعی جو طرز عمل ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم کتنی تہذیب یافتہ ہے۔ بہرحال کتنا بولوں میں اس پہ، بس یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را کچھ عقل کریں، کچھ دوسروں کی پرائیویسی کا خیال کریں، بات بات پہ جو ہے دوسروں کے گھروں میں، دوسروں کی دیواروں پہ اور دوسروں کی پراپرٹی میں نہ گھس جایا کریں۔ اب یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔